الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، خطبے میں جس آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، گزشتہ کئی خطبات میں اسی آیت کو تلاوت کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت اللہ نے بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں۔ کون لوگ تھے میرے نبی کے ساتھ؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، دیگر تمام اصحاب رسول، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
صحابہ کی دو صفات اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، کافروں کے لیے تو وہ بہت سخت ہیں، آپس میں بہت ہی محبت کرنے والے ہیں۔ پھر ان کی اگلی صفات میں تراہم رکعا سجدا، یا تو آپ ان کو دیکھیں گے یہ رکوع میں ہوں گے یا سجدوں میں، یا پھر اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے، رزق حلال معاش میں مصروف ہوں گے۔ نشانی ان کی یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ یہ آیت کا حصہ کئی خطبات میں پہلے بھی تلاوت کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کے بارے میں الحمدللہ ہمارا سینہ صاف ہے۔ ہم تمام صحابہ سے بغیر کسی تفریق کے ان کے منصب اور ان کے مراتب جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ تاریخ نے یا تاریخ کے پیچھے چلنے والے لوگ جنہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ رکھا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو تصویر پیش کرتے ہیں ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ کو قرآن کے اوراق میں دیکھتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث میں دیکھتے ہیں۔ تاریخ کچھ بھی کہے کہ وہ آپس میں لڑتے رہے، جنگیں کرتے رہے، نفرت کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، قرآن تو کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں تو وہ ایسے تھے جس طرح آپ دودھ کے اندر شکر کو گھول دیں، اب اس کو الگ کر کے دکھائیں۔ گھلی ہوئی شکر دودھ میں سے الگ نہیں کی جا سکتی، تو صحابہ کے دلوں میں جو محبت اللہ نے ڈالی اس محبت کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی سازش ہے جس کے تحت حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی سیرت کو مسخ کیا گیا اور چھپایا گیا۔ حسنین کریمین کس کو کہا جاتا ہے؟ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں بھائیوں کا نام جب مکس کر کے لیا جاتا ہے تو پھر حسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کی عمر ہے 58 سال، 58 سال۔ ہم کسی واعظ کا بیان سنیں، کسی عالمی مبلغ کا بیان سنیں، کسی تاریخ کی کتاب کو دیکھیں تو سیدنا حسین یا تو 6 سال کی عمر میں کھیلتے کودتے بچے دکھائی دیتے ہیں ہمیں، یا پھر کربلا میں شہید ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ 6 سال کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 58 سال کے شہید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 58 سال کی عمر میں سے 6 سال نکال دیں، باقی کتنا بچے؟ یہ 52 سال کہاں گئے؟ 52 سال چاہے وہ کوئی سنی عالم ہو یا پھر دوسرے فرقے کا، کہیں سے بھی آپ نہیں سنیں گے کوئی بتائے کہ ان کے 52 سالہ زندگی کیسے گزری۔ ایک المیہ ہے، بتائیں تو بتائیں کیسے؟ اگر بتاتے ہیں لوگوں کو وہ 52 سالہ زندگی، تو اس میں میرے نبی کی وفات کے بعد کا زمانہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ میرے نبی کے منبر کے وارث بنے، مصلی کے امام بنے۔ اگر بتاتے ہیں تو پھر بتانا پڑے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دیا کرتے تھے تو دائیں بائیں حسن و حسین کو بٹھایا کرتے تھے۔
ادھر سے تو بتاتے ہیں نا کہ ان کی نفرتیں تھیں، یہ تو عداوت کرتے تھے. بتائیں تو کیسے بتائیں کہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، جب کبھی ایسا موقع ہوتا حسنین کریمین تشریف لاتے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر، جن کے نام سے کیسر و کسرا کانپ جایا کرتے تھے، وہ کھڑے ہو کر حضرات حسنین کریمین کا استقبال کیا کرتے تھے کہ میرے نبی کے شہزادے آئے ہیں. کیسے بتائیں؟ ادھر سے تو بتاتے ہیں کہ عداوت تھی، نفرت تھی. بتائیں اگر تو پھر بتانا پڑے گا کہ جب ظالموں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخری ایام میں ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، 4000 یہودی سبائی باغی، راشن پانی بند کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان دونوں شہزادوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، تلوار ہاتھ میں لے کر اپنے ماموں خالو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دو، کسی ظالم کو اندر داخل نہیں ہونے دینا. کیسے بتائیں؟ بتائیں تو پھر وہ ساری کہانیاں چھوڑنی پڑیں گی نا کہ عداوت تھی، نفرت تھی. بھائی حقائق کیسے بتائیں؟ اسی لیے نہیں بتائے جاتے تاکہ ان کی کہانیوں پر پردہ پڑا رہے، راز فاش نہ ہوں. اگر بتاتے ہیں لوگوں کو تو پھر یہ بتانا پڑے گا کہ حضرت حسن و حسین آ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں بہت اونچے مقام پر ابو ہریرہ، وہ اپنے کندھے سے چادر اتار کے حسنین کریمین کے جوتے صاف کرتے ہیں. اسی لیے بیچ کے 52 سال نہیں بتائے جاتے، یا تو 6 سال کا کھیلتا ہوا حسین بتایا جاتا ہے یا پھر کربلا میں شہید ہوتا دکھایا جاتا ہے. تو رحماء بینہم، قرآن سچا ہے، اللہ نے سچ بیان کیا ہے. اور اللہ سوال کرتے ہیں 5ویں پارے میں، اللہ کہتے ہیں من اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے سوال کیا اور جواب یہی ہے کہ اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کو سچا بنایا ہے تو وہ خالق ہے، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس آیت کریمہ کی بار بار تلاوت اسی لیے کی جا رہی ہے مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کافروں کے لیے بہت سخت تھے، آپس میں ان کی محبتیں ایسی تھیں جس کی نظیر اس دنیا میں نہیں ملتی. اور موضوع ہمارا ساتھ ساتھ چل رہا تھا خلیفہ دوم امیر المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر مراد نبی داماد علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا دور خلافت کافروں نے بھی تسلیم کیا، کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر اسلام میں ایک اور عمر آ جاتا تو پھر پوری دنیا میں صرف اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عمر، لوگوں میری بات مانو، میری اتباع کرو،
ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں مانتے آپ کی بات، نہیں اتباع کرتے آپ کی بات کی۔ کیوں؟ اب میرے سوال کا جواب دیں، جس کپڑے کا کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے یہی کپڑا تقسیم ہوا تو میرے حصے میں بھی آیا ہے، میرا کرتا نہیں بن سکا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ پھر یہی ہوا ہوگا، حضرت عمر نے یہی کہا ہوگا کہ یہ گستاخ ہے، فوجیوں سے کہا ہوگا پکڑو اس کو، کیس چلاؤ اس پہ۔ حاکم وقت کے خلاف گستاخانہ لہجے میں اس نے بات کی ہے؟ نہیں، حضرت عمر نہیں بولے، فرمایا عبداللہ کھڑے ہو کر ان کے سوال کا جواب دو۔ یہ وہ عبداللہ ہیں جن کا نام ہم لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ عنہما، دونوں باپ بیٹا سے اللہ راضی۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس صحابی کو بتایا کہ جو کپڑا آپ کے حصے میں آیا تھا اتنا ہی کپڑا ابا کے حصے میں بھی آیا تھا، میرے حصے میں بھی آیا تھا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا کو دیا تب جا کے ان کا کرتا بنا ہے۔ کہنے والا مطمئن ہو کر بیٹھا، حضرت عمر نے پھر بات آگے شروع کی۔ یہ ہے مسلمانوں کے ہیرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دل میں ایک بات آ گئی کہ سنا ہے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، روب اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اتنا بڑا روب جس کی تصدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، عمر تیرا روب اتنا ہے جس راستے سے تو آ رہا ہو شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ روب تو اتنا اللہ نے عطا فرمایا تھا، جلال تو اتنا عطا فرمایا تھا، دل میں بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ میرے ڈر کی وجہ سے میری اطاعت کر رہے ہوں۔ اس کو جانچنے کے لیے حضرت عمر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہنے لگے، لوگو میں جو کہوں اسے ماننا ہے۔ پچھلی صفوں سے نحیف سی آواز، دیہاتی صحابی، غریب اتنا ہے کہ جسم پر لباس مکمل نہیں ہے، کھڑے ہو گئے، اور تلوار جو اس کے پاس تھی نا وہ کور کے اندر بند نہیں تھی، کھجور کے تنکے اس کے اوپر لپیٹے ہوئے تھے، یعنی اتنا غریب تھا کہ میان میں رکھنے تلوار رکھنے کے لیے میان اور کور اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا عمر زبان سنبھال کے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہی بات مانیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق تو کہے گا اور تیری اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اور اگر قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے صاحب ابو بکر کے راستے کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر اگر تو اپنی اطاعت اور فرما برداری پر ہمیں مجبور کرے گا، تو اس نے تنکے سے وہ تلوار نکالی، اس کی دھار پر انگوٹھا چلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ وہ تلوار ہے جو کبھی احد اور بدر میں چلا کرتی تھی، پھر میری یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہاں پر بھی میں وہی بات دہراؤں گا، حضرت عمر نے یہی کیا، بلایا فوجیوں کو، اٹھاؤ اسے، حاکم وقت کے خلاف اس انداز سے بات کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر سے اترے، چل کر اس صحابی کے پاس گئے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، گلے لگایا اور کہا الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ احسان ہے، آج بھی اتنے مضبوط ایمان والے لوگ موجود ہیں، میرے اللہ جب تک میری اصلاح کرنے والے اتنا مخلص لوگ موجود ہیں تب تک عمر اسلام کی پٹڑی سے نہیں ہٹ سکتا۔
بچوں کو بتایا کریں یہ ہیں اسلام کے ہیرو، جن پر صرف مسلمانوں کو نہیں کافروں کو بھی فخر ہے، رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ ہندو جو بڑے گزرے ہیں دانشور، عیسائی، یہودی، ان کی تحریریں پڑھیں، حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے کیا رائے قائم کی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ بار بار لے جائے، اور اب تو حسرت دل کی اور زیادہ بڑھ رہی ہے، اللہ بہت جلد ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے۔ باب السلام سے جب ہم داخل ہوتے ہیں، ابھی چند قدم چلتے ہیں تو دائیں طرف کی جو دیوار ہے نا، یہاں پر ایک سوراخ نظر آتا ہے، اتنا سا سوراخ جتنا آپ ایگزاسٹ فین لگاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تعمیر بھی بعد کی ہے، دیواریں بھی بعد کی ہیں، یہ تو صرف نشاندہی کی گئی ہے کہ یہاں پر اس جگہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ حضرت عباس کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تھوڑے سے بڑے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 سال کا عرصہ لکھا ہے تاریخ دانوں نے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 4 چچاؤں نے پایا ہے۔ دور نبوت ابو لہب اور ابو طالب، عباس اور حضرت حمزہ، 2 کافر رہے، 2 کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ابو لہب اور ابو طالب وہ کافر رہ گئے، حضرت عباس اور حضرت حمزہ کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت عباس کا یہاں گھر تھا، پر نالا لگا ہوا تھا، اس میں بارش کا پانی نکاسی کا، چھت کا۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ ادھر سے جو پانی گر رہا ہے مسجد نبی شریف کی طرف آنے جانے والے نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ آپ نے وہ پرنالا اکھیڑ کر پھینک دیا۔ حضرت عباس موجود نہیں تھے، جب تشریف لائے تو دیکھا پرنالا نہیں، لوگوں سے پوچھا یہ کس نے اکھیڑا؟ کہنے لگے امیر المؤمنین نے۔ حضرت عباس چلے گئے سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ قاری ہیں جن کو حضور نے فرمایا تھا ابی ادھر بیٹھو میرا قرآن سنو۔ حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ناطق وحی ہیں، قرآن آپ پہ نازل ہوا، دنیا میں آپ سے بڑھ کر خوبصورت آواز اور انداز میں کون ہے جو تلاوت کر سکے، میں آپ کا سنوں؟ فرمایا ابی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ حضرت ابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ حضور نے فرمایا نعم یا ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ فبکا ابی، ابی غم یعنی خوشی کی وجہ سے جو انسان روتا ہے، رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ آپ مجھے قرآن سنائیں۔ یہ قاری قرآن ابی ابن کعب حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس ہیں۔ حضرت عباس آئے، یہ کافرانہ نظام نہیں تھا کہ جی وکیل کریں، آپ عدالت ڈائریکٹ نہیں جا سکتے اور پھر ساری زندگی خوار ہوتے رہیں۔ صدقہ جاریہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نیک عمل صدقہ جاریہ ہے، اس کو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اس کی صحیح تصویر اگر دیکھنی ہو نا تو پاکستان کی عدالتوں کا نظام دیکھ لیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کوئی کیس لڑیں، اب وہ چلتا ہی رہے گا، دادا نے کیس کیا تھا، پوتا اس کو بھگت رہا ہے، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ میرے خیال میں دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، اللہ سے مانگا جا رہا ہے نا کہ اللہ اس کافرانہ نظام سے ہمیں نجات عطا فرما کر اسلامی نظام عطا فرما دے۔ حضرت ابی کے پاس حضرت عباس آ گئے، بات شروع کی، ماجرا بتایا۔ ابی ابن کعب نے بندہ بھیجا بلاؤ عمر کو، اب امیر المومنین کی بات نہیں،
الزام آیا ہے آپ کے اوپر، عمر کو بلائیے عدالت میں۔ کون عمر؟ جس کے بارے میں میرے نبی کہہ رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ کون عمر؟ جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کانپ جایا کرتے تھے۔ ارے کافروں کی مائیں بھی اپنے بچوں کو عمر کا نام کہہ کر ڈرایا کرتی تھیں۔ وہ عمر آئے عدالت میں، اندر چونکہ رش لگا ہوا ہے تو باہر سر جھکا کے انتظار کر رہے ہیں۔ کون؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ آپ کی باری آئی، اندر آئے، سلام کیا، بات شروع کرنے لگے تھے، حضرت ابی نے ٹوکا عمر مدعی بات پہلے کرے گا، دعویٰ ہے حضرت عباس کا، وہ پہلے بات کریں گے، آپ نے بعد میں جواب دینا ہے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، نہیں بول سکتے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے قرآن و سنت کا نظام، یہ ہے ترتیب۔ کسی کے ماتھے پہ بل نہیں آیا، عمر نے غصے کا اظہار نہیں کیا، میری کیوں نہیں سنی گئی؟ نہیں، جو ترتیب ہے مدعی بات پہلے کرے گا۔ حضرت عباس نے بتانا شروع کیا، جج صاحب جو میرا مکان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے چھڑی سے مجھے یہاں نشان لگا کے دیا تھا کہ چچا آپ یہاں مکان بنا لیں۔ میں نے مکان بنایا، میرا مکان جب چھت تک پہنچ گیا، چھت لگ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پر نالا یہاں نصب کریں۔ اور یہ محل کوٹھیاں بنگلے نہیں تھے، اتنی اونچی چھت تھی۔ حضور نے فرمایا عباس چچا میں کھڑے ہوتا ہوں دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر، آپ میرے کندھے پہ چڑھ کے یہاں پر نالا نصب کریں۔ حضرت عباس کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگرچہ میرے بھتیجے ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا چچا میں بھتیجا ہوں، آپ میرے چچا ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا۔ حضرت عباس کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ کھڑے ہو کر یہ پرنالہ نصب کیا تھا، عمر نے میری غیر موجودگی میں یہ پرنالہ حضور کے زمانے میں بھی رہا، نمازیوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی، ابو بکر کے زمانے میں بھی رہا، نمازی آتے جاتے رہے، بارشیں ہوتی رہیں۔ آج عمر نے میری اجازت کے بغیر میری غیر موجودگی میں میرے گھر کا پرنالہ اکھیڑ کے پھینک دیا ہے، پوچھیں عمر سے۔ اب حضرت ابی نے دیکھا حضرت عمر کی طرف، عمر کا سر جھکا ہوا ہے، ندامت کی وجہ سے شرمندہ ہیں، اور کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر، آپ ہی کے حکم پر یہ پرنالہ یہاں لگا ہوا تھا، میں ابھی لگواتا ہوں۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں، جب حضرت عباس نے یہ پوری بات سنائی حضرت ابی بن کعب کو، تو صرف انہی کی بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، فرمایا کوئی گواہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ پرنالہ لگایا تھا؟ حضرت عباس نے کہا میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ باہر گئے، چند انصار صحابہ کرام کو لے کر آئے کہ آپ گواہی دیں، تم فلاں فلاں تم بھی تو موجود تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا۔ جب گواہی آ گئی، حضرت عمر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جب باہر نکلے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، عمر شرمندہ ہیں، حاکم وقت شرمندہ ہیں، اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں۔ حضرت عباس سے کہنے لگے میں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیوار کے ساتھ یوں ہاتھوں کا سہارا لگا کے کھڑا ہوتا ہوں، آپ میرے کندھے پر چڑھ کر یہ پرنالہ لگائیں گے۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المؤمنین میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں چاہتا، میں لگوا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، عمر کی اس غلطی کی اسی طرح اصلاح ہو سکتی ہے کہ آپ میرے کندھے پر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ نصب کریں۔ حضرت عباس حضرت عمر کے کندھے پر چڑھ کر پرنالہ لگاتے ہیں، لیکن عمر کی اس ادا پر حضرت عباس اس قدر خوش ہوئے کہ وہ پورا مکان ہی مسجد کے نام وقف کر کے وہاں سے ختم کرا دیا۔ ایسے آپ گنتے چلے جائیں حضرت عمر کا دور، مسلمان تو تمنا کرتے ہیں نا اللہ ہمیں دور فاروقی دکھائے۔ حضرت عمر جیسا دور چاہنے والے کو اپنے اوپر بھی تو اسلام نافذ کرنا ہے نا، ہم بھی اس لائق ہیں کہ اللہ ہمیں ویسا دور دے۔ اللہ اکبر۔ آخری بار جب حج کر کے آ رہے ہیں حضرت عمر، حج کی واپسی اس دور میں جو سواریاں تھیں، وہاں تو مکہ سے مدینہ بھی ہفتہ لگ جایا کرتا تھا، یعنی 14-15 ذی الحجہ کو اگر واپس لوٹ رہے ہیں تو آخری تاریخیں آ گئیں، چاند کی آخری تاریخیں، رات کا وقت ہے، راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا ہے، حضرت عمر لیٹے ہیں، چاند کو دیکھا وہ بالکل پتلا سا ہو گیا، ابتدا میں بھی اس طرح ہوتا ہے پھر آخر میں بھی، جس طرح ایک سوکھی ٹہنی ہوتی ہے، تو چاند کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تو بھی کبھی جوان ہوا کرتا تھا، 14ویں رات تیرا جوبن اور جوانی تھی، پھر تجھ پہ بڑھاپا آ گیا۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگے عمر تو بھی کبھی جوان ہوا کرتا تھا، آج تو بھی تو اسی چاند کی طرح ہو چکا ہے، یعنی تجھ پر بھی بڑھاپا آ گیا ہے۔ کہنے لگے اللہم انی اسألک، اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور ووفاتن فی بلد رسولک، اللہ شہادت کی موت دے اور موت بھی مدینۃ الرسول میں دے۔ کتنی چیزیں مانگی؟ 2، شہادت کی موت۔ میں نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا، غالباً پچھلے جمعہ یا اس سے پچھلے جمعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے شہادت کی موت کی تمنا کرتے رہے۔ معلوم ہوتا ہے شہادت کی موت کوئی خاص موت ہے نا، بڑی فضیلت ہے اس کی، بڑا ثواب ہے۔ سننے والوں کو تعجب ہوا، عمر ایک طرف شہادت کی موت اور وہ بھی مدینۃ الرسول میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہادت کی موت کے لیے تو میدان جہاد میں نکلنا ہوگا، اور مدینہ کو اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ تو حضرت عمر مسکرا کر فرمانے لگے اللہ جب دینے پہ آئے نا تو وہ قادر ہے جس طرح بھی چاہے عطا کرے۔ اور پھر اللہ نے جو فیصلہ کیا، سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے اللہ نے بزبان حال یوں کہا ہو عمر تو نے مانگا ہے نا، تو نے کم مانگا ہے، اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، اپنے ہاتھوں کے مطابق مانگا ہے، اپنی جھولی کے مطابق مانگا ہے، میں عطا کروں گا تو اپنی رحمت کے مطابق عطا کروں گا۔ جیسا کہ زکریا نے کہا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا نا اللہ مجھے نیک بیٹا دے، تو اللہ نے صرف بیٹا نہیں دیا، زکریا تو نے کم مانگا ہے، تھوڑا مانگا ہے، میں عطا کروں گا اپنی رحمت کے مطابق۔ کیسے؟ بیٹا بھی دے رہا ہوں، نام بھی اس کا میں اللہ نے رکھ دیا ہے، نبی بھی بناؤں گا اس کو،
انہوں نے تو صرف بیٹا مانگا تھا نا، بیٹے کی نبوت نہیں مانگی تھی، ایسا بیٹا نہیں مانگا تھا کہ جس کا نام بھی اللہ رکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نام بھی ہم نے رکھا، نبوت بھی اس کو عطا کریں گے، صرف بیٹا نہیں دینے لگے۔ حضرت عمر کے معاملے میں بھی ایسا ہی لگتا ہے، اللہ نے یہی فرمایا عمر تو نے کم مانگا ہے، ہم اپنی رحمت کے مطابق دیں گے۔ تو نے مدینے کی موت مانگی ہے اور شہادت کی موت مانگی ہے، ہم شہادت بھی دیں گے، نبی کے شہر میں دیں گے، نبی کی مسجد میں دیں گے، نبی کے مصلی پر دیں گے، اور نبی کے پہلو میں دفن ہونا بھی نصیب فرمائیں گے۔ حضرت عمر نے یہ ساری چیزیں تو نہیں مانگی تھیں، انہوں نے تو صرف 2 مانگی تھیں۔ بندہ مانگتا ہے اپنے ظرف کے مطابق، اللہ دیتا ہے اپنی رحمت کے مطابق۔ اسی سے پتہ چلا مانگنا کس سے چاہیے، دعائیں سنتا کون ہے، جھولیاں بھرتا کون ہے؟ اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے اور جن سے جھولیاں پھیلا کر مانگا جاتا ہے، ان کی کیفیت تو یہ ہے، میرا رب کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، مجھ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ وہ مانگنا ہے تو اس سے مانگ جو مالک ہے۔ اس لیے میرے نبی کو اللہ نے سکھایا نہیں ہے سورہ آل عمران میں، قل، میرے پیغمبر آپ یوں کہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کیا ہے معنی بیدک الخیر؟ ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، ہر خیر اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر بات پر، ہر چیز پر صرف تو ہی تو قادر ہے۔ اللہ چونکہ قادر ہے اور مالک ہے، مانگنا بھی اسی سے چاہیے جو مالک ہو۔ کائنات کے کسی ذرے کا کوئی ہے مالک؟ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کہتے ہو نا سورۃ الفاتحہ میں، اللہ قیامت کے دن کا مالک، تو دنیا کا مالک کون ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ دنیا میں بعض چیزوں کا عارضی طور پر تو نے ہمیں بھی مالک بنایا ہے۔ ہاتھ پاؤں ہمارے اختیار میں، ہماری زبان ہمارے اختیار میں، ہمارے کان ہمارے اختیار میں، ہماری آنکھیں ہمارے اختیار میں، ہم مالک ہیں، اچھی جگہ استعمال کریں یا بری جگہ۔ اسی طرح کئی دنیا کی اشیاء بھی ہیں جن کا اللہ نے ہمیں عارضی مالک بنایا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک مطلب یہ ہے کہ اللہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن عارضی یہ ملکیت بھی ہماری ختم ہو جائے گی۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے والوں کو یہ جملے زبان پہ آ جائیں گے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، فرمایا اللہ فرما رہے ہیں ہم قیامت کے دن تمہاری زبان پر مہر لگا دیں گے، تکلمنا ایدیہم، پھر تمہارے خلاف تمہارے ہاتھ بھی بولیں گے اور تمہارے پاؤں بھی شہادت دیں گے۔ جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے، جو دنیا میں تمہاری ملکیت میں یہ آزاد ہے، قیامت کے دن یہ ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے مالک یوم الدین۔ تو حضرت عمر نے مانگا اپنے ظرف کے مطابق، اللہ نے دیا اپنی رحمت کے مطابق۔ ایک ان پڑھ سے بندے سے میری بات ہو رہی تھی، کہنے لگے اللہ کے ہاتھ تو بہت لمبے ہیں نا۔ میں نے ادراہ مزاح اس سے کہا، میں نے کہا آپ نے دیکھے ہیں؟ مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا ساری کائنات کا بنانے والا وہ رب، وہ سب سے بڑا ہے تو اس کا سب کچھ بڑا ہے۔
عمر اپنے ہاتھوں کے مطابق مانگ رہے ہیں، اللہ اپنے رحمت کے ہاتھوں سے عطا فرما رہے ہیں۔ جب آپ زخمی ہو گئے نا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہنے لگے امی جان کے پاس جاؤ، چونکہ یہ حجرہ مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ ہے، ان کا گھر ہے، اماں سے کہو، اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، کہنا عمر کہہ رہے ہیں، اگر آپ مہربانی فرما دیں، میری حسرت یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہو جاؤں، لیکن وہ گھر آپ کا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے امی جان کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمر کا یوں تذکرہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ رونے لگیں اور دعائیں دینے لگیں عمر کو، عمر کی درازی کی دعائیں دینے لگیں، اللہ عمر کی عمر دراز کرے، ہم وہ دن نہ دیکھیں کہ عمر اس دنیا سے چلا جائے۔ پھر بھی اگر اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہے، عبداللہ بیٹا جاؤ اپنے ابو سے کہو یہ جگہ رکھی تو تھی میں نے اپنے لیے، حضرت عائشہ فرما رہی یہ جگہ رکھی تو تھی میں نے اپنے لیے کہ میں اپنے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ دفن ہو جاؤں گی، لیکن میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں کیونکہ عمر کے مجھ پر احسانات ہیں۔ جب یہودیوں نے، منافقین نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، یہی عمر تھا جس نے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات کا جواب دیں، آپ کا رشتہ عائشہ کے ساتھ ابو بکر نے کیا تھا یا عمر نے؟ حضور نے فرمایا تم دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں۔ کس نے رشتہ کیا تھا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے خواب میں غلاف میں لپٹی ہوئی تصویر دکھائی گئی، میں نے کھول کر دیکھا تو وہ عائشہ کی تصویر تھی، مجھے بتایا گیا کہ ان قریب اللہ آپ کا نکاح اس عورت سے کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے ایسی ویسی عورت کا انتخاب کیا ہوگا؟ اللہ کا انتخاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے لیے۔ یا رسول اللہ عائشہ کے اوپر تہمت لگانے والوں نے الزام لگایا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عائشہ وہی بات یاد کر کے کہنے لگیں عمر کا مجھ پر بڑا احسان ہے، میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ واپس پیغام آیا تو بیٹے سے کہنے لگے ہو سکتا ہے میرا دل رکھنے کے لیے حضرت عائشہ نے یوں کہہ دیا ہو، اگر میری موت واقع ہو جائے پھر دوبارہ جا کر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت ملے تو میرے یاروں کے ساتھ میری قبر بنا دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ کی طرف سے اجازت ملی، حضرت عمر کی قبر بنی۔ دیکھتے نہیں ہو دفن کرنے والے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں عمر کو سلانے والے عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، حسن و حسین ہیں، باقی سارے صحابہ ساتھ ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان کی عداوتیں تھیں، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر صحابی سے اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔